بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 91 سے لے کر 93 تک 93 نمبر آیت تک کا انشاءاللہ ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ ٹاپک ساری کا سارا وہی والا ہے، شراب والا، جوا اور جو تیر اندازی وغیرہ جو کرتے ہیں، یہ سارے کا سارا ٹاپک ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ آج کل کے زمانے میں جو جس طرح کر کے لڑکیوں کو غریب جان کر ان کو سینڈنگ مطلب وہ ہیلپ کے نام پر ان کو کیا جاتا ہے، تو کیا یہ چیز صدقہ خیرات میں آتی ہے، یا کیا یہ چیز غریبوں کی مدد کرنا کہلائے گی؟ ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس طرح کی اگر کوئی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما دیتا کہ ایسے بھی لوگ آئیں گے جو ڈائمنڈ مانگیں گے اور سینڈنگ وغیرہ مانگیں گے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی کے متعلق یہ چل رہا تھا کہ یہ سارا کچھ صدقے زکوٰۃ میں خیرات میں نہیں آتا۔ آپ ایک دفعہ اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھیے، کیا وہ یہی چیز کہلاتی ہے؟ صدقہ یا خیرات ہی کہلاتا ہے؟ خیر، آج کی آیت سے شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ ہے، یہی تو چاہتا ہے شیطان، یہی تو چاہتا ہے شیطان کہ ڈال دے تمہارے درمیان عداوت اور بغض شراب اور جوے کے ذریعے، اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے، تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی، اور محتاط رہو اگر تم نے روگردانی کی تو خوب جان لو کہ ہمارے رسول کا فرض تو بس پہنچا دینا ہے کھول کر ہمارے احکامات کو، نہیں ان لوگوں پر جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، کوئی گناہ جو اس سے پہلے وہ کھا بھی چکے، جبکہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کیا کرتے تھے، پھر ان احکام کے بعد بھی ڈرتے ہیں، اور جو اترا اس پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں، اور اللہ محبت کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے، یقیناً بے شک۔ یہ دیکھیے کہ شیطان ہمارے اندر کس طرح کر کے وہ بغض یا وہ دشمنی ڈال رہا ہے، ہمارے اندر وہ کس طرح کر کے اپنے تیر چلا رہا ہے، اور ہم لوگ کس وہم و گمان میں جی رہے ہوتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا وہی والا چل رہا ہے ٹاپک۔ ایک دفعہ سیدنا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو ان کے ساتھ تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رائٹ سائڈ پہ تھا، ہم لوگ چل رہے تھے، تو اتنے میں راستے میں نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مل گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے بائیں جانب کیا، لیفٹ ہینڈ پہ کیا، اور اپنے دائیں طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا۔ ہم چلنے لگے، میں بائیں جانب ہو گیا، میں لیفٹ سائڈ پہ ہو گیا، تھوڑا سا میں آگے گیا تو آگے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے کیا اور ان کو اپنے لیفٹ سائڈ پر کر لیا، بائیں جانب بائیں ہاتھ ان کو کر لیا، یوں ہم لوگ چلنے لگے، ہم تینوں چلنے لگے۔ ندا دی گئی، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ندا کی کہ جن لوگوں کے پاس شرابیں پڑی ہوئی ہیں وہ شراب لے آئیں ہماری طرف، یہاں پر لے آئیں، جمع کریں۔ لوگوں نے مختلف برتنوں میں مختلف چیزوں میں شرابیں لا کر جمع کر دی، جن میں وہ تھے مشکیزوں میں تھی، مٹکوں میں تھی،
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह के बर्तन में शराब थी, कुछ को छुरी के साथ फाड़ दिया और कुछ बर्तनों को तोड़ दिया, शराब को बहा दिया। चनाचे वो शराब की को हराम करने का हुक्म जो है उसका ऐलान कर दिया गया, और बाकी जिनके पास बची हुई शराब थी वो लोग इस तरह करके मतलब उन्होंने बाद में गिरा दी, बहा दी, अंडील दी, इस तरह करके उन्होंने किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही फरमाते हैं कि शराब की को हराम करने का हुक्म शान नुज़ूल के लिहाज से इस तरह हुआ कि दो अंसार आपस में काफ़ी झगड़े, यानी कि ड्रिंक करने के बाद, शराब पीने के बाद वो लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नुकसान उन्होंने पहुंचाया। किसी ने किसी के होंठ नोचे हुए थे, गाल नोचे हुए थे, मतलब काफ़ी इस तरह करके ना उन्होंने ना वो लड़ाई, वो जो होता है वो सारा कुछ किया उन्होंने, एक दूसरे के साथ लड़ाई की। सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, रात को इसने मेरे साथ ये हरकतें की हैं, ये मेरा दोस्त है, मुझे खुद का भाई कहता है, और इसने मेरे साथ इस तरह करके किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर शराब को हराम कर दिया। उस वक्त ये शान नुज़ूल के लिहाज से ये आयत उस वक्त नाजिल हुई, तब ये आयत नाजिल हुई उनके बारे में। किसी का चेहरा ज़ख्मी था तो किसी का सर ज़ख्मी था, तो इस तरह करके वही उतरी, तो ये हुक्म मिल गया। कुछ लोग कहने लगे कि ये तो प्लीती है, जो लोग इसके आदी थे और जंगे ओहद में शहीद हो गए उनका क्या बनेगा? तो अल्लाह ताला ने फरमाया लैसा अलल लज़ीना आमनु व आमिलुस सालिहाति जुनाहुन फीमा ताइमू, यानी कि जो उनसे पहले हो चुका वो नेक लोग थे, जो उनसे हो चुका पहले वो मुआफ़ है उसकी हुर्मत, क्योंकि अगर उनके होते हुए ये हुक्म बयान होता तो वो भी शराब को हाथ ना लगाते। इसके अलावा शराब को बेचने तक का, और शराब को ये जो है कि हम इनको काफिरों को बेच देते हैं ये तो हराम नहीं थी ना, हम लोग काफिरों पे, हालांकि हराम उन पर भी थी, उनके भी किताबों में इसको किया गया था, लेकिन वो कहाँ बाज आने वाले थे। तो कुछ ने कहा कि हम काफिरों को बेच देते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया उन्होंने फरमाया हम मुसलमानों का ये शेवा नहीं है कि हम लोग जो चीज़ हम पर हराम की गई है हम उसकी बिजनेस करें, हम उसको बेचें, ये नहीं करना। बेचने वाला, बनाने वाला, लेके आने वाला, लेके जाने वाला, जितने लोग वहाँ पर महफिल में मौजूद हैं जिनके लिए लेके जा रही होगी चीज़, सारे के सारे जहन्नुमी हैं। ये हदीस है, मैं अपने पास से नहीं कह रही हूँ, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने मेरे ऊपर किसी बात को कोई हदीस मंसूब की, मैं आपको बताती हूँ इसके लिहाज से जो अल्फाज हैं वो बताती हूँ आपको। तो वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, हुजूर फरमाते हैं जिसने मेरी छोटी हदीस घुड़कर मेरी तरफ मंसूब की वो अपना ठिकाना जहन्नुम में बना ले। अल्लाह माफ़ करे, मेरी तो औकात नहीं है कि मैं अपने पास से कुछ कहूँ, मैंने किसकी मार्केटिंग करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला मैंने इसी की करनी है, कुरान करीम की करनी है इंशाल्लाह। मुझे और इसके बदले में कुछ भी नहीं चाहिए, और बस मेरा रब मेरे से मेरे वालिदैन से अल्लाह पाक राज़ी हो जाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उसके सिवा मेरा और कोई मकसद नहीं है। और यही वजह है कि मैं, अल्लाह ताला ने मेरी इतनी मुझे तौफीक दी है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं आपके साथ ये बयान कर सकूं, क्योंकि कितने हम लोग, मैं खुद भटकी हुई थी, मुझे खुद हकीकत का नहीं पता था, इसीलिए मैं अब ये कर रही हूँ कि कोई शख्स भटके ना, अल्लाह ताला हमें अच्छे बुलंद दर्जात में दाखिल फरमाए। यही अल्लाह ताला से उम्मीद है इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला से अच्छे की ही उम्मीद है कि अल्लाह ताला ईमान पर, हक पर और तौहीद पर मौत दे। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं, अबू तलहा रज़ी अल्लाह ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि मेरे ज़ेर तरबियत यतीम हैं जिन्हें कुछ शराब विरासत में मिली है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बहा दो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, क्या मैं इसका सिरका ना बना लूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, बहा दो। चनाचे शराब बहा दी गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ी अल्लाह से ही मरवी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक मरतबा नशे की वजह से नमाज तर्क कर दी गोया उसने दुनिया और माफिया को खो दिया। जिसने नशे की वजह से 4 नमाजें खो दी तो अल्लाह ताला को ये हक है कि
طینۃ الخبال پلائے۔ طینۃ الخبال کہتے ہیں جہنم میں موجود جہنمیوں کے پیپ، یعنی کہ جہنمیوں کے اجسام سے نچوڑی گئی غلاظت ان کی وہ پلائی جائے ان کو۔ اللہ پر یہ حق ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ یہ کرے۔ اسی طرح اور چند ایک یہاں پر احکامات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ابن عمر رضی اللہ روایت کرتے ہیں رسول پاک نے فرمایا شراب کے 10 متعلقات پر لعنت، خود شراب پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، شراب کشید کرنے والے پر، بنانے والے پر، شراب اٹھا کر لے جانے والے پر، جس کی طرف لائی جائے، اور اس کی قیمت کھانے والے سب پر لعنت۔ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کھول کر بیان فرمایا ہے اس چیز کو۔ اب اس کے بعد اور کوئی کسر نہیں رہ جاتی کہ یہ گناہ ہے نا، ہو گئی تو ہو گئی حرام۔ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ فرماتے ہیں رسول پاک نے فرمایا میرے رب نے شراب، شطرنج اور برابت کو حرام قرار دیا ہے۔ جوار باجرے کی شراب سے بچو کیونکہ یہ دنیا کی تمام شراب کا 1/3 حصہ ہے۔ یعنی کہ جو چیز ہمارے خوش و خواص کو ظاہر کر دے وہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن عمر رضی اللہ سے روایت ہے، جس شخص نے دنیا میں شراب پی اور توبہ نہ کی تو آخرت کی شراب اس پر حرام ہے۔ دوسری حدیث ہے ابن عمر ہی سے مروی ہے، ہر نشہ آور چیز خمر ہے، خمر کہتے ہیں شراب کو عربی میں، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ جو آدمی شراب کا رسیا تھا شراب پیتا رہا لیکن توبہ نہ کی اسے جنت کی شراب سے محروم کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا 3 ایسے آدمی ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ نمبر 1، اپنے والدین کا نافرمان، دوسرا شراب کا رسیا، اور تیسرا احسان کر کے جتلانے والا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ روایت کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان جتلانے والا، والدین کا نافرمان اور شراب کا رسیا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے ان میں ایک مزید اضافہ کیا ہے، اس میں ان 3 کے علاوہ ولد الزنا کا بھی ذکر ہے۔ ولد الزنا جو بچہ بغیر نکاح کے پیدا ہو وہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ فرماتے ہیں شراب سے بچو کیونکہ یہ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ پہلے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی دنیا سے کنارہ کش ہو کر خلوت نشین ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہا، خوب اس میں اللہ کی عبادت میں وہ ہو گیا۔ ایک فاحشہ عورت کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ اس کو جو ہے نا وہ دنیا سے اس کا وہ لگا دے، یعنی کہ اس کو واپس لے آئے، اس کو بھٹکا دے۔ تو آدمی نے اپنی خادمہ کو اس عابد کی طرف بھیجا تاکہ وہ اسے گواہی کے بہانے بلا لائے۔ چنانچہ وہ چلی گئی، وہ گئی تو اس نے اس کو بلایا کہ جھوٹ بولا اس عورت نے اس عابد کے ساتھ، یعنی کہ عبادت گزار کے ساتھ، کہ میں نے کرنا ہے ایک گواہی دلانی ہے۔ وہ چلا گیا، وہاں اس نے اس کو اپنے گھر میں بلایا اور بہت خوبصورت اپنی خوبصورتی اس کو دکھائی اور کہنے لگی کہ اس بچے کو مار دو۔ اس نے کہا میں ایسا نہیں کر سکتا، میں یہ نہیں کروں گا، تم نے مجھے جس کام کے لیے بلایا وہ کرو۔ عورت نے کہا میں نے تجھے خود کے لیے بلایا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں یہ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں کرو گے تو یہ بچہ مار دو۔ اس نے کہا نہیں کروں گا۔ عورت نے کسی بہانے سے اس کو ایک گلاس شراب کا پلا دیا، اس کو جام پلایا۔ اس نے دوسرے کی طلب کی، تیسرے کی، چوتھے کی، یوں وہ مدہوش ہو گیا۔ جن کاموں کی طرف وہ راغب نہیں تھا، زنا کے لیے اس لڑکی نے اس کو اٹریکٹ کیا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ قتل کا کہا، بچے کو مار ڈالنے کا اس نے نہ کر دی، اس نے کہا میں نہیں ماروں گا۔ شراب پیتے ہی اس نے بچے کو مار بھی ڈالا اور وہ عورت کے ساتھ اس نے وہ بھی کر لیا، ہم بستری بھی کر لی اس کے ساتھ۔ شراب ہی ہر گناہ کی جڑ ہے، یہ حدیث شریف کا یہاں پر ہونا کوئی معمولی نہیں ہے۔ ظاہر ہے پھر زنا تو زنا ہی ہوتا ہے نا، اور وہ درویش دوسرے گناہوں کی نسبت شراب کو اتنا گناہ سمجھتے ہوئے شراب نوشی پر آمادہ ہو گیا کیونکہ اس نے بلیک میل کیا تھا۔ اس لیے شراب سے اجتناب کرو کیونکہ شراب اور ایمان ایک جگہ نہیں اکٹھے ہو سکتے۔
ان میں سے ہر ایک دوسرے کے منافی ہے۔ صحیحین کی اس حدیث کی تائید کرتے ہوئے رسول پاک نے فرمایا، زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، چور جب چوری کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، اور شراب جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، صدقہ جاری کی نیت سے شیئر کر دیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔